मैं इमदाद सुन रहा हूँ, आलती पालती मार कर बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार है ट्रेन का, जा रहा हूँ सिंध। और यहाँ पर काफ़ी सारी उथल पुथल हुई है सियासत में, बहुत बड़ी। और सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाब्ता अखलाक बना लिया एक तरह से कि कौन आकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। यूट्यूबर्स पर लग गई है पाबंदी। दूसरा, फवाद चौधरी साहब, हमारे दी ग्रेट फवाद चौधरी, उन्होंने फाइनली इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया है। उनके मामलात वैसे भी गड़बड़ थे, घर के मामलात भी गड़बड़ थे और सियासी मामलात भी उनके कुछ ठीक नहीं थे। तो वो जो है अब उन्होंने फाइनली ऐलान कर लिया है कि ना वो इलेक्शन लड़ेंगे और ना उनके भाई जो उनके मुतबादिल कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे फैसल चौधरी, ना वो इंतखाबात लड़ेंगे। और दूसरा मामला है JIT, वो जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के खिलाफ, वो JIT ने जो है वो रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है पाकिस्तान के अदलिया के खिलाफ, जज साहिबान के खिलाफ। तो ये सारे मामलात, और फिर कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसा किया था नवाज शरीफ साहब के मरकज़ में लाहौर में, और आज नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान साहब को ललकारने उनके मजबूत मरकज़ KPK में दाखिल हो रहे हैं। और वहाँ पर उनका भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ देर के बाद उनका होगा जलसा। तो इन मामला पर बात होगी, क्योंकि सफ़र में हूँ तो लिहाजा रब्त शायद उस तरह ना हो चीज़ों का, लेकिन बहरहाल कोशिश ये होगी कि जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अब तक प्रॉपर पहुँचाई जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये कि हमारे यहाँ कुछ तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे जो ज़ाब्ता अखलाक के तहत काम करते हैं, जिनके इदारे एक हुदूद क़यूद में रहकर जो है वो चीज़ें चलाने की इजाज़त भी देते और चीज़ें वहाँ पर उस तरह ऑन एयर भी जाती, पब्लिश भी होती। लेकिन एक नई खेप बनी यूट्यूबर्स की, जो एक तो वो यूट्यूबर्स है ना जो हमारे जैसे, अब हम एक प्रॉपर जर्नलिस्ट है, मेरा कोई 28-29 साल का तजुर्बा है प्रॉपर रेगुलर जर्नलिज्म में, और हैदराबाद, लाहौर, और हमने तो खाक छानी है ना, प्रॉपर बाल सफ़ेद किए इस दस्त की सयाही में, वो जो कहते हैं, तो धूप में बाल सफ़ेद किए, सहाफ़त में तहरीकें देखी है, मुशर्रफ का दौर देखा है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर देखे, नवाज शरीफ साहब के दौर देखे। तो हमने तो प्रॉपर, मैंने तो 95 से सहाफ़त शुरू की। तो जब हमारे रास्ते बंद कर लिए गए मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत, हर वो बंदा जो सही बात करता था, जो हक सच बोलता था, जो किसी सियासतदान के ऊपर एक बना बनाया एक आता था एजेंडा, उसके तहत बात करने से इनकारी था, तो उनको ज़ाहिर है उनके लिए जगह नहीं थी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में, निकाल दिया गया। हमें कहा जाता था कि जी नवाज शरीफ को ना एल नवाज शरीफ कहो, हमें कहा जाता था कि शाहिद खाकान अब्बासी को खुद साख्ता वज़ीर आज़म कहो, हमें कहा जाता था कि जी मरीम नवाज को फलां फलां कहो, तो हम इनकार कर देते थे। तो उस इनकार की वजह ये हुई कि जी आहिस्ता आहिस्ता रास्ते हो गए बंद। तो फिर हमने ये वाला मेन स्ट्रीम मीडिया के सेट के जो था ये टूल डिजिटल मीडिया का, वहाँ आकर अपनी रोजी रोटी करना शुरू कर दी। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि किसी खास एजेंडे के तहत हमने कुछ किया हो। जो चीज़ें की वो वक्त के साथ साथ प्रूव हुई, साबित हुई। इमरान खान की घड़ी वाला मामला मैंने ब्रेक किया था, आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि एक घड़ी नहीं है, वहाँ पर तो बहुत कुछ कप्तान जो है वो लेकर उड़े हुए। तो वो चीज़ें सामने आई वक्त के साथ साथ। ऐसा नहीं था कि कोई किसी के कहने पर या किसी वर्कशॉप से उठकर, वो जो वर्कशॉप भी हुआ करते थे ना कीबोर्ड वॉरियर्स के, वहाँ से उठकर आकर कोई हमने बात कर दी और हमें किसी ने कान में कह दिया, ऐसा नहीं था। एक वो खेप बनी थी जिन्होंने एजेंडा के तहत, जिनको तैयार किया गया था प्रोपेगेंडा के लिए, नवाज शरीफ को बदनाम करना है, आसिफ जरदारी को बदनाम करना है, इमरान खान को हीरो बनाना है। पर अगर कोई जज इमरान खान के खिलाफ फैसला दे तो उन जज के खिलाफ भी ऐसी तैसी फेरनी है। तो वो एक प्रॉपर भी आपने देखा जो PTI का इशू बना, ये जो था तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले के बाद एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ। तो उसमें एक JIT हुकूमत ने बनाई और उस JIT ने काम शुरू कर दिया। और खबरें ये हैं कि उस JIT ने बहुत से ऐसे चेहरे या बहुत से ऐसे किरदार जो इसमें मुलविस हैं जजिस के खिलाफ, जजिस की किरदार के ऊपर, जजों के फैसले के ऊपर तो बात हो सकती है, किरदार के ऊपर जो उंगलियां उठा रहे थे, बात कर रहे थे, उनको जो है उन तक वो पहुंच गए हैं। यानी प्रॉपर एक रिपोर्ट बन रही है। वैसे रिपोर्ट तो 4 हफ्तों में देनी थी, लेकिन बहरहाल वो रिपोर्ट पता चला है कि जनाब वो बन गई है। अब उसमें बड़े बड़े बेनकाब होंगे, नेटवर्क पता चलेगा कि पीछे कौन था। ये जो चीफ जस्टिस या उनके ब्रदर जज साहिबान के खिलाफ प्रॉपर एक जो चीज़ें सामने अपना एक प्रोपेगेंडा किया गया था
اس کے پیچھے کون تھا, وہ ایک نیٹ ورک کس کا تھا, تو وہ سارا انرتھ ہو جائے گا, بے نقاب ہو جائے گا. اچھا, نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان انتخابات میں مطلب حیران کن حد تک اس طرح متحرک نہیں ہے. انہوں نے ایک جلسہ کیا ابھی تک حافظ آباد کا, اور اس میں بھی انہوں نے جو تقریر کی تھی اس تقریر کے اوپر کئی باتیں ہوئی, کئی سوالات ہوئے. تقریر میں چاند نہیں تھی, میاں صاحب صحت مند نہیں لگ رہے تھے, میاں صاحب چڑچڑے لگ رہے تھے, بہت سی چیزیں اس میں کہی گئی. تو آج پھر میاں نواز شریف صاحب, اب جب میرا ولاگ پہنچے گا تب تک میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ہزارہ میں کے پی کے میں مانسہرہ میں ایک جلسہ ہے, تو وہاں پہ وہ اپنا خطاب کر چکے ہوں گے. اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں جتنے ان کے مخالف بلاول بھٹو ایکٹیو ہیں. تحریک انصاف میدان میں اس طرح نہیں ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب کا کے پی کے جانا, اور ہزارہ ویسے ان کا ایک مضبوط مرکز رہا ہے, لیکن اب کیونکہ سردار مہتاب عباسی کو انہوں نے نکال دیا ہے اور کافی ساری چینجنگ ہوئی, تو ان کی وجہ سے فرق تو پڑے گا مسلم لیگ نون پر. لیکن بہرحال تو وہ نواز شریف صاحب کا آج کی تقریر جو ہوگی وہ دوسری تقریر ہوگی ان انتخابات کی کیمپین کی, تو اس کا سب کو انتظار ہے کہ پہلی تقریر میں تو نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی, ان پر کئی سوالات اٹھائے گئے, کئی باتیں ہوئی, لیکن اب جو نواز شریف صاحب بات کریں گے, تقریر کریں گے, تو کتنی جان ہوگی, کتنا الیکشن کا مٹیریل ان کی تقریر میں ہوگا, کیونکہ ابھی تک ان کا الیکشن منشور نہیں سامنے آیا. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں کھڑے ہو کے میاں نواز شریف صاحب کو للکارا, ایک مؤثر شو کیا جس کی ہر کسی نے جس کو ایک مؤثر شو قرار دیا, اور کہا کہ اسے پیپلز پارٹی کے ریوائول کی طرف, پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول کی طرف یہ ایک قدم ہو سکتا ہے. ایسی باتیں کی گئی ہر صحافی نے, ہر قسم کے صحافیوں نے, اور ایون سیاسی مخالفین نے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی اس کو ایک مؤثر شو قرار دیا. تو نواز شریف صاحب کے پی کے میں عمران خان صاحب کے گڑھ میں جا رہے ہیں, تو وہاں پر وہ کیا اسی طرح للکاریں گے عمران خان صاحب کو جس طرح عمران خان ان کو للکارتے رہے تھے؟ کیا ان کی تقریر جاندار ہوگی جو کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کی جاندار تقریریں ہوا کرتی تھی, یا حافظ آباد کی تقریر کی طرح ہوگی؟ اب یہ ابھی تک آپ تقریر شاید سن چکے ہو, میں کیونکہ اس سے پہلے ویلاگ کر رہا ہوں اور سفر میں ہوں, تو ویلاگ آپ تک پہنچانے میں ظاہر ہے تھوڑا سا وقت بھی زیادہ لگے گا. تو اب یہ ساری چیزیں سب کی نظریں اس پر ہیں. اچھا, دوسرا معاملہ جو تھا فواد چودھری صاحب کا, بلکہ تیسرا معاملہ, اب فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا, لیکن بہرحال ان کے کاغذات ہو گئے مسترد. ان کی اہلیہ ہبا فواد چودھری صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ فواد چودھری کی ہوں گی متبادل کینڈیڈیٹ کے طور پر الیکشن لڑیں گی, لیکن بہرحال فواد چودھری نے کہا کہ نہیں, ان کے بھائی فیصل چودھری الیکشن لڑیں گے جہلم سے. ہبا نے بڑی کوشش کی, ہبا نے یہ تک کہا کہ جی فواد جو ہے ان کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا, فیصل چودھری نے جو ہے پورا کا پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے, ڈومینیٹ کر رہے ہیں, ملاقاتوں کا نہیں بتاتے, مقدمات کا نہیں بتاتے. اور بہرحال انہوں نے ایک ماحول بنایا, اور ماحول بنانے کے بعد انہوں نے ایک الیکشن کیمپین کا آغاز بھی کر دیا تھا جہلم میں جا کر, لیکن وہ اس طرح الیکشن کیمپین نہیں کر سکی تھی. ایک پریس کانفرنس انہوں نے کرنی تھی, وہ ان کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ چیزیں, تو اب ہوا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری, ان کے اوپر بھی مقدمات تھے, وہ بھی کافی ساری چیزیں, بلکہ وہ فیصل چودھری صاحب ہیں جن کے ساتھ فواد چودھری نے گپ شپ لگائی تھی, آڈیو لیک ہو گئی تھی. وہ یہ تھی کہ جی جج کو جو مزار علی اکبر نقوی صاحب کو ٹرک پہنچانے. اب ٹرک کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر ہم بات کریں جو ادائیگیاں ہوتی ہیں انڈر ورلڈ کی زبان میں, پیٹی 1 لاکھ, کھوکھا 1 کروڑ اور ٹرک یعنی 1 ارب. اور ان دنوں بڑے بڑے مقدمات تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے چل رہے تھے ان کے پاس, تو سمجھا یہ جا رہا تھا, سوچا یہ جا رہا تھا کہ شاید اس طرح کی کوئی رشوت یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. تو بہرحال تو ٹرکا والا جج کہا گیا ان صاحب کو, اور اب تو خیر ریزائن کر کے چلے گئے ہیں. ان کے اوپر جو ریفرنس بنا تھا اور ریفرنس کو وہ اپنا دفاع نہیں کر پائے, تو فائنلی وہ بھی ریزائن کر کے چلے گئے. ان کے جو سرپرست کہے جا رہے تھے اعجاز الحسن صاحب, وہ بھی ریٹائر ہو اپنا ریزائن کر کے چلے گئے. تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ اس میں جو دوسرے کردار تھے, یعنی جو اس آڈیو میں ٹکا والی آڈیو تھی اس میں دوسرے کردار تھے فیصل چودھری صاحب. تو فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ متبادل کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہے تھے. تو بہرحال اب ان کے اوپر فواد چودھری نے الزام لگایا کہ ان کے اوپر بھی مقدمات دائر کر دیے گئے ہیں, لہذا الیکشن کا ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. اب فواد چودھری نے تحریک انصاف چھوڑ دی. فواد چودھری نے بے دلی کے ساتھ آئی پی پی کے جو لانچنگ کا ایونٹ تھا, پریس کانفرنس تھی, اس میں شریک ہوئے, چہرہ چھپا کر بیٹھے رہے, سارا کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی میں سیاست سے لا تعلق, سیاست چھوڑ دی میں نے, سارا کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود
وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے, جیل میں فواد چودھری. تو ظاہر ہے جس طرح کا الیکشن کا ماحول چاہیے ہوتا ہے اس طرح کا ماحول تو ان کو پھر نہیں مل رہا, تو انہوں نے کر دیا بائیکاٹ. اب یہ والا بائیکاٹ جو ہے, یہ بائیکاٹ کیا آگے چل کر پی ٹی آئی جو الیکشن لڑ رہی ہے, کیا پی ٹی آئی بھی فواد چودھری کے نقش قدم پر چلے گی کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی, یا تحریک انصاف ہر حالت میں جس طرح کے بھی حالات کا ان کو سامنا ہے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ الیکشن لڑیں گے اور انتخابات لڑ کر اسمبلی میں اپنے آزاد امیدواروں کو پہنچائیں گے. جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے آج خبر کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے تک قرآن پر ان سے حلف لیا گیا ہے کہ میں الیکٹ ہونے کے بعد آزاد حیثیت میں الیکٹ ہو رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے ہیں, تو میں الیکٹ ہونے کے بعد منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کے سربراہ بانی عمران خان صاحب کا وفادار رہوں گا, ان کے فیصلوں کا پابند رہوں گا. تو تحریک انصاف جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ان کے حمایت سے جیت کر آ رہے ہیں ان سے قرآن پر حلف لے رہی ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ قانونی طور پر ان پر کوئی قدغن نہیں ہوگی. وہ الیکٹ ہونے کے بعد اگلے 3 دن میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو, استحکامی پارٹی پاکستان کو, پیپلز پارٹی کو, متحدہ قومی موومنٹ کو, مجلس وحدت المسلمین, شیخ رشید کے عوامی مسلم لیگ, کسی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ان کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. جب آئین اور قانون کے مطابق پابندی نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب انہوں نے ایک وقت عملی بنائی ہے پلان عمران خان کا کہ ان سے قرآن پر حلف لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں جو عمران خان کے اوپر سائفر کا مقدمہ چل رہا ہے یا توشہ خانہ کے معاملات ہیں یا دیگر معاملات, ان میں خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو گواہی دینے لوگ آ رہے ہیں نا ان سے قرآن پر حلف لیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں, عدالت کو کہتے ہیں کہ ان کو کہیں کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ وہ جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. حالانکہ روٹین میں بھی گواہ سے حلف لیا جاتا ہے. تو ساری کی ساری جو عمران خان صاحب کی سخت پریکٹس ہے, چاہے وہ ان کے خلاف گواہان ہو, چاہے وہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹس جو الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی حمایت پر, ان کا انحصار یہ ہے کہ وہ ان سے قرآن پر حلف لیں, کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ الیکٹ ہونے کے بعد ان کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو بہرحال یہ تو ایک حالات اور معاملات ہیں, اور حالات اور معاملات اگر مزید عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہوئے, پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوئے, تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ بالکل آخری وقت پر وہ انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.